ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنا آیا ہوں، آپ اس موضوع کو پڑھ چکے ہوں گے۔ نوجوانوں کی قیادت سے اس قوم کو دین دونی رات اور چوگنی ترقی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر جب قومیں ترقی کرتی ہے تو اس کے کارناموں کو تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے، اور اسلام کی تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے کہ مگر جب نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کے مشوروں کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور ان کے سائے تلے، ان کے زیر نگرانی، تو اس قوم کو کامیابی ملی ہے، اور آج بھی تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اوور کانفیڈنس سے، بغیر کسی تجربے کے، ہوش کو بھول کر جوش میں ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں کہ اپنا بھی خیال نہیں رکھتے، نہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی نیک نیتی آپ کو سلامت ہے، مگر آپ کو میں آج بتانا چاہتا ہوں، آپ جو بھی کام کرنے آگے بڑھیے، چاہے کسی میدان میں بھی ہو، چاہے اپنے متعلق ہو، چاہے ملت کے متعلق ہو، بڑوں سے مشورہ کر کے ان کے دعاؤں سے آگے بڑھیے۔ اس لیے ہمارے علوم ٹھیک ہے، صحیح علوم سیکھے، آپ نے ڈگری حاصل کی، سال مدرسوں میں اور کالجز میں ہم نے زندگی گزاری، مگر بڑے لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کا تجربہ ہے، ان کے پاس برسوں کا تجربہ ہوتا ہے، انہی کے سائے میں رہ کے ہم کو کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تجربہ الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ تجربہ سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تجربہ سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اور کچھ پانے کے لیے بھی بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ جہاں تک اسلامی تاریخ کی بات ہے، اس میں تو کارناموں کے کارنامے بھرے پڑے ہیں، مگر آج کا نوجوان بڑوں کی قیادت چھین چکا ہے اور پوری قیادت اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے۔ اپنے بڑوں کا ادب اس پر سے جا چکا ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، پھر شکایت کرتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ یہ ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، ہمارے لیے اس سے ہموار میدان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا کام ہو یا ہمارے دوسرے بھائیوں کے درمیان جو دینی کام ہو، اسلام کو عام کرنے کا کام ہو، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی سچی تعلیمات کو عام کرنے کا میدان جتنا اس ملک میں ہموار ہے، دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ اب بھی موقع ہے، اور ہم کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہوش کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جوش کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کو دبانا پڑے گا۔ یہ ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں کا ملک ہے، ہم دیکھیں دوسرے مذاہب، دوسرے تہذیبوں کے لوگ کس طرح سے متحد ہوئے۔ دلت متحد ہو گیا، دوسرا سماج متحد ہو گیا، اور جب وہ متحد ہو کر حکومتوں کے سامنے جب کوئی مانگ کرتا ہے، حکومت ان کی مانگ کو پورا کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پیچھے کی تھی، اور ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو پیچھے ہم کر چکے تھے، اور اسی چیز کو دوسروں نے اپنا لیا، اور وہ آج ترقی کر بیٹھے، اور ہم شکوا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان سے ہم ملے بغیر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ایسا کام کر بیٹھتے ہیں، جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو بھی کرنے نہیں دیتے اور خود بھی نہیں کرتے۔ میں آج صاف چیلنج کرتا ہوں، اور میں بحث کرنے تیار ہوں۔ جس طرح سے ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، ان کو ان کے حال میں کام کرنے دیجیے۔ آپ کو اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے مشورے دینے ہیں تو خود میدان میں اتر جائیے۔ یہ اگر ہم ہمارے ملی تنظیموں پہ تنقید کریں گے تو اسلام دشمن تنظیمیں اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ مسلمانوں کا ان کے علماء سے، ان کے دینی رہنماؤں سے ان کا بھروسہ اڑ جائے، اور تہذیبی طور پر مسلمان کمزور ہو جائے۔ اور جو قوم تہذیبی طور پر کمزور ہوتی ہے تو ان کا اسلام کہاں باقی رہے گا؟ اور جب اسلام علماء سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، دینی رہنماؤں سے ان کا تعلق توڑ جائے گا، تو دینی اہمیت کہاں باقی رہے گی؟
इसी लिए मैं आज साफ करता हूँ, जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक रखता हो, अपने मसलक से के मोतबर उलमा, हर एक आलिम मोतबर नहीं होता, चाहे जो भी मसलक हो, अपने मसलक के मोतबर उलमा की साये में उन्हीं के मशवरे से काम कीजिए, आगे बढ़िए। और सबसे बड़ा काम हमको इंसानियत की खिदमत करना है। मैं फिर से कहता हूँ, जो भी काम करिए बड़ों के मशवरे से, उनके साये तले करिए, और जिस मसलक से भी आपका ताल्लुक हो उसी मसलक के बड़े उलमा, फिर से कहता हूँ उसी मसलक से मोतबर उलमा, इसलिए कि हर मसलक में चंद ना उनको आलिम कहना तो दूर की बात, चंद ऐसे लोग हैं जो मिंबर पे बैठकर, उस पाक जगह पर बैठकर अपने दूसरे मुसलमान भाइयों पे तनकीद करते हैं, और नाउजुबिल्लाह, और लफ्ज कहना ही नहीं चाहता था मगर कहना पड़ा है, कुफ्र तक के फतवे लगाते हैं, और जब दुश्मन आता है तो रोते हैं। किसने हक दिया आपको दूसरों को काफिर कहने का? आप सही रहनुमाई कीजिए नौजवानों की। ए नौजवान, प्यासा है, आपकी रहनुमाई न करने की वजह है कि आज ए नौजवान भटक गया है, नौजवान तरह तरह की चीज़ों में भटक गया है। मैं वजाहत में जाना नहीं चाहता। बहरहाल दोनों तबकों से, मेरे दीनी रहनुमाओं से, मेरे नौजवानों से भी खास कर मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते अब तो छोड़ दिया बस में लड़ना, मशवरे दीजिए नौजवानों को। और नौजवानों से भी ज़रूरत है कि जाइए उलमा के पास, उलमा भी आपके इंतजार में बैठे हैं। और जो उलमा आप जिम्मेदारियों को सही नहीं निभा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में पहले उन्हीं की पकड़ होगी। साफ सुन लीजिए, अल्लाह आपको पहले पकड़ेगा, आम लोगों से पहले नहीं पूछेगा। अगर आप सही नहीं रहनुमाई नहीं करेंगे कि आपके होते हुए काम ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नौजवानों, आओ आगे बढ़ो, हम सब मिलकर काम करें, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।